अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। असल में फ़ौज जो है वो इमरान खान को आइंदा इलेक्शन से बाहर रखने के लिए हर वो हथकंडा आजमाएगी जिससे इमरान खान के वोटर्स जो हैं उनकी हिम्मत को कम किया जा सके। इसीलिए तो इमरान खान के खिलाफ जो हैं वो जाली मुकदमात बनाए गए हैं और कोशिश की जाएगी कि इलेक्शन से पहले जो है इमरान खान को सज़ा दिलवा दी जाए। लेकिन ये केस इंतखाबात के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि ये बोगस केस हैं और इमरान खान को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इस टाइम पर स्टोरी जो है वो अंदर से कुछ और चलाई जा रही है। बज़ाहिर जो आपको ये लग रहा है कि बहुत ही पुरसकून माहौल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बावजूद कि कंपनी को अब हर दूसरे दिन किसी न किसी चीज़ में आकर सफाई देना पड़ रही है और उनके टाउट्स को देख लीजिए। हर आने वाले दिन के साथ उनमें ज़्यादा अग्रेशन बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी को ये समझ नहीं आ रही कि इमरान खान के साथ क्या करें। कभी हम आज़म खान को लेकर आते हैं तो चंद ही मिनटों में उसके बयानिए को अवाम जो है वो मुस्तरद कर देती है। अगर इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना का केस लेकर आते हैं तो हमारे ऊपर उंगलियां उठने लग जाती हैं। असल में ये कंपनी जो है ये हार चुकी है, लेकिन हार मानना नहीं चाहते क्योंकि अगर हार मान ली तो इमरान खान इक़्तिदार में आ जाएगा और पाकिस्तान की अवाम जो है वो फिर से सड़कों पर निकलेगी। इनका एक ही मकसद है कि अवाम को दबाना है जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। कंपनी जो है अब ये भी चाहती है कि किसी भी तरीके से हमारी इस तमाम झंझट से जान छूटे। लेकिन इतना गंद डालने के बाद अगर आप ये उम्मीद करेंगे कि इस गंद से आप साफ होकर निकल जाएंगे तो शायद जो है अब ये मुमकिन नहीं रहा। कंपनी को ये भी मशवरा है कि फ़ौजी नौजवानों के एहलकार जो हैं जिस तरह वो अब भर भर कर वाघा बॉर्डर पर लाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से इमरान खान की मकबूलियत को कम किया जाए, क्योंकि अवाम जो है वो असल में अब इनसे नफ़रत करने लगी है। आपने इंडिया के दूसरी तरफ देखा है, वहाँ पर हज़ारों का मजमा है, लेकिन वाघा बॉर्डर पर लोग जो हैं वो अब जाना पसंद ही नहीं कर रहे। फिर भी इनको समझ नहीं आ रही। उसके बावजूद ये इमरान खान को ख़त्म करने के लिए हर वो काम करने जा रहे हैं जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी हो। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो है उसने हाफिज़ एंड कंपनी के साथ मिलकर आइन को तो मनसूख किया और कौमी इंतखाबात के लिए गैर जानिबदार निगरान सेटअप जो है वो रखने की बोगस बुनियाद तो रख दी है। पंजाब और KPK में इंतखाब ना करवाकर सुप्रीम कोर्ट के अहलामात की जो है वो खिलाफ वर्जी की है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि डार जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने। आखिर डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म क्यों बनाना चाहते हैं? सबसे पहला सवाल तो यही है। इमरान खान जो है उन्होंने तोशाखाना तहफ़ की कीमत कम लगाई, तो क्या कम कीमत लगाने वाले काबीना डिवीज़न के अफसरान जो हैं वो FBI के अफसरान और तोशाखाना पैनल पर मौजूदा माहिरीन पर क्या मुकदमा बना? क्योंकि कीमत का तयन करना जो है वो इमरान खान का काम नहीं था, लेकिन इनका मकसद इमरान खान को गिराना है। क्या सऊदी हुकूमत या गड़ी साज कंपनी से गड़ी की असली कीमत मालूम की गई? क्या बजरिया हुकूमत ये काम किए गए? क्या इमरान खान को गिराना ही मकसद है? तो मुझे वतन पाकिस्तानियों, ये सारे केस जो हैं वो बोगस हो चुके हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान जो है वो ये चाहते हैं कि उनकी आवाज़ को दबाने से पहले वो अवाम में इस हद तक शऊर पैदा कर दे कि अगर उनको जेल में भी डाल दिया जाता है तो अवाम जो है वो इनका सच जाने। नून लीग ने इसहाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामज़द कर दिया है। अगर तो इसहाक डार निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने तो अगला इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ सकेंगे। वैसे भी निगरान हुकूमत को आम फैसले करने की इजाज़त नहीं, ये सिर्फ 2 से 3 महीनों के लिए आते हैं। इसहाक डार अगले 5 साल के लिए महलूत हुकूमत के वज़ीर ख़ज़ाना बने तो ये मुल्क की माईशत के लिए बेहतर होगा, क्योंकि 5 माह में ये माईशत को जिस पटरी पर लेकर आए हैं आइंदा 25 सालों में भी पाकिस्तान का हमेशा जो है ये नहीं पूरा कर सकते। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ इस बात पर बज़िद हैं। नवाज शरीफ को आसिम मुनीर की सारी चालाकियां और चतरपन समझ आ चुका है।
وہ جان چکا ہے کہ اگر اسحاق ڈار نگران وزیر اعظم طور پر سامنے آتا ہے تو ساری دوڑ جو ہے وہ اسی کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس کا شہباز شریف سے بھی اعتبار اٹھ چکا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ شہباز شریف اس کو قتل کروا کر دوبارہ سے جو ہے وہ حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ لوگ سمپتی گین کرنے کے لیے نواز شریف کو بلی کا بکرا بنائیں گے۔ اسی لیے تو نواز شریف پاکستان نہیں آ رہا، کیونکہ یہ دونوں خاندان جو ہیں اصل میں یہ خود ہی گتھم گتھا ہوئے ہیں، لیکن خبریں باہر لیک نہیں ہو رہی۔ ہر صحافی یہ حقیقت جانتا ہے، لیکن صحافی جو ہیں ان کے منہ پر ڈالر جو ہے اس کو چمٹا دیا گیا ہے۔ اب وہ ڈالر کو چاٹے یہاں کے ان کی خبر دیں تو یہ تو ہونے والا نہیں۔ لیکن پوری طرح جو ہے وہ نون لیگ اندر سے ہل چکی ہے۔ مریم نواز کو بھی سارا کھیل سمجھ آ چکا ہے۔ مریم نواز کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر تمہارا باپ جو ہے وہ راستے سے ہٹ بھی جاتا ہے تو تمہارے بیٹے کو ہم نیکسٹ پرائم منسٹر بنا دیں گے۔ لیکن نواز شریف نے اپنی بیٹی کو کھلے الفاظ میں یہ بات کہہ دی ہے کہ ان کی کسی بات میں بھی مت آنا۔ تم نے دیکھا کہ بینظیر کو راستے سے ہٹا کر کس طرح زرداری پاور میں آیا، اور اب وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زرداری کے کنٹرول میں ہیں۔ اگر تم یہ کہتی ہو کہ آگے آنے والے دنوں میں بھٹو خاندان پھر سے سر اٹھائے گا تو ایسا نہیں ہوگا، تو اسی لیے نواز شریف نے اپنی بیٹی کو بھی یہی سبق دیا ہے کہ ان کے پیچھے مت لگنا۔ یہ دکھاتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، تو حقیقت میں یہ بات بالکل سامنے ہے۔ اور جس طرح افسوسناک واقعہ جس میں تقریباً 5500 ننگی تصاویر اور ویڈیوز جو ہیں وہ اسلامیہ یونٹی بہاولپور جو ہیں اس کی طرف سے سامنے آئی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ میڈیا اس پر خاموش کیوں ہے؟ صحافیوں کے منہ کو تالے لگ چکے ہیں، افسران گرفتار کیوں نہیں ہو رہے؟ کوئی بھی لڑکی جو ہے کیا اس کی عزت اتنی سستی ہے کہ میڈیا والے کسی بھی لڑکی کے لیے ایک آواز بھی نہیں اٹھا رہے؟ کیونکہ میڈیا کو چپ کروا دیا گیا ہے۔ اس فاسسٹ حکومت نے ارشد شریف اور ذلِ شاہ کو قتل کروایا، حکومت کے ناقدین کو ہراساں کیا، پی ٹی آئی والوں پر غیر قانونی چھاپے مارے، ان کے کاروبار بند کیے، عمران خان پر میڈیا پر پابندی لگائی، عمران خان کے خلاف 200 بوگس کیس بنائے گئے۔ یہ حکومت جو ہے یہ تو زیادہ سے بھی زیادہ انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے، اور وہ بھی عاصم منیر کے نیچے۔ لیکن محب وطن پاکستانیوں، ایسا ہوگا کیونکہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ اصل میں 75 سالوں میں کون پاکستان کو یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے؟ عمران خان تو ایک ذریعہ ہے، اور دوسری طرف آپ آنے والے دنوں میں ایک نیا ایجنڈا دیکھنے جا رہے ہیں، کیونکہ اعظم خان کا جب 164 کا بیان سامنے آیا تھا تو پھر سوال اٹھے تھے کہ مجسٹریٹ کون تھا، کس مجسٹریٹ کے آگے جو ہے وہ اس نے اپنا بیان دیا، تو ایک اہم معلومات جو ہیں وہ یہ موصول ہوئی ہیں کہ جسٹس اویس ارشاد بھٹی جو ہے ان کا نام کمپنی نے واضح طور پر سامنے کر دیا ہے کہ جس کے سامنے اعظم خان نے پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا، وہ اس دن اس مقام پر موجود ہی نہیں تھا۔ لیکن کمپنی بزید ہے کہ ہم نے ہر قیمت پر ننگا ہونا ہے، کیونکہ بچہ جان چکا ہے کہ جس طرح یہ لوگ عمران خان کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، پاکستانی عوام جو ہے وہ پوری طرح ان کے ڈراموں کو جان چکی ہے۔ ویسے میں ایک بات کہتی ہوں کہ عمران خان کو اس پر ایک بات کر لینی چاہیے کہ الیکشن کمیشن کا یہ کیس تھا کہ عمران خان نے ایف بی آر میں سب کچھ ڈکلیئر کیا، تو ہمارے پاس بھی کرنا چاہیے تھا۔ اگرچہ الیکشن کمیشن میں مالی گوشوارے جمع کرانے سے پہلے ہی انہیں بیچ چکا تھا، ایک بار قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، لیکن یہ سارا بیانیہ جو ہے عمران خان کو گرانے کے لیے کیا گیا ہے۔ منصوبہ سازوں نے پاکستان کا بیع نامہ جو ہے وہ شریف اور زرداری خاندان کے نام لکھ دیا ہے، لیکن ایم کیو ایم جو ہے وہ کسی بھی قیمت پر اسحاق ڈار کو قبول کرنا نہیں چاہتی، اور دوسری طرف آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ نگران سیٹ اپ میں اہم کردار ادا کریں گے، لیکن یہ دکھائیں گے کچھ اور کریں گے کچھ اور، کیونکہ یہ بندہ جو ہے عاصم منیر کو قبول نہیں۔ اگر یہ نگران سیٹ اپ میں آئے گا تو عاصم منیر جو ہے وہ کہاں پر جائے گا؟
کیونکہ یہ نگران سیٹ اپ تو سیدھا سیدھا نواز شریف کے ہاتھ میں ہوگا۔ اسی لیے اب اصل لڑائی جو یہی ہے کہ اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم نہیں بننے دینا۔ عوام کو اسی کے پیچھے لگائیں گے، ٹرک کی بتی کے پیچھے، لیکن حقیقت میں جو ہے وہ کچھ اور ہونے جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف یہ فیصل واڈا جو ہے، مجھے تو اس گھٹیا انسان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جس طرح یہ غلیظ زبان جو ہے عمران ریاض خان کے استعمال کر رہا ہے، اس کو شرم آنی چاہیے کہ ایک بندہ جس کی فیملی کس کرب میں مبتلا ہے اور اس کو حافظ صاحب نے چھوڑا ہوا ہے کہ سیدھا سیدھا جا کر جو ہے وہ عمران ریاض خان پر وار کرو۔ لیکن انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان تمام جو ہے لوگوں شکست کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ واقعہ بارڈر پر جو ہے حالی نشستوں کی ایک ویڈیو نے کمپنی کو تو کھلا دیا ہے۔ جیسے نون لیگ کی حکومت کے دوران نون لیگ اپنے جلسوں کو کامیاب بنانے کے لیے پٹواریوں پر دباؤ ڈال کر گاڑیاں بھر بھر کر لاتی تھی، جسے نون لیگ کا سپورٹر تو خود ہی اپنی موت مار گیا، اسی طرح واگا بارڈر پر اب کمپنی جو ہے وہ نیا سردرد بنا ہوا ہے۔ ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سنا ہے کہ آج بسوں میں بھر بھر کر لوگوں کو لایا جائے گا اور ویڈیوز چلائی جائیں گی، اور صحافیوں کا ایک ٹولہ جو ہے وہ پوری طرح ان کی کوریج کرے گا تاکہ لوگوں کو یہ دکھایا جا سکے کہ ہم آج بھی زندہ ہیں۔ لیکن محب وطن پاکستانیوں جو یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ IMF کی عمران خان کے ساتھ خفیہ ڈیل ہو چکی ہے، اگلا بجٹ جو ہے وہ تحریک انصاف پیش کرے گی، تو انشاءاللہ ہم عمران خان کی قیادت میں عمران خان کو ایک دفعہ پھر سے پاکستان کا وزیر اعظم بنائیں گے۔ اور دوسری طرف یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ عاصم منیر نے عمران خان سے معافی مانگ لی ہے، تو یہ ساری خبریں بالکل جھوٹی ہیں۔ عاصم منیر تو عمران خان کے خون کا پیاسا ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں اگلی سانس لوں، مجھے خبر آئے کہ عمران خان جو ہے وہ یہاں تو نہیں رہے، یہاں تو مائنس ہو چکے ہیں۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان کو ہٹانا ہے، اس کے لیے یہ لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اور دوسری طرف شہباز شریف جو ہے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم عمران خان کو ختم کرتے